بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک گاؤں کا قصہ سنا رہی ہوں۔ گاؤں میں ایک لڑکی شادی ہو کے گئی، اسی گاؤں کی تھی، اس کی شادی کسی مولوی سے ہو گئی۔ بڑا دیندار آدمی تھا اور سسرال بھی تھی، گھر میں 4-5 بھائی تھے، ماں تھی، بہنیں تھیں، اچھا گھرانہ تھا۔ اس کے شادی ہو گئی، وہ لڑکی اچھے سے گزارا کر رہی تھی۔ 4 سال گزر گئے شادی کو، 2 بچے ہو گئے، پھر 1-2 بچے اور ہو گئے، 4 بچے اس کے پیدا ہو گئے۔ شوہر کافی بیمار رہنے لگا، اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ اس کی کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ حالانکہ وہ مولوی تھا، مسجد کا مولوی تھا، اور پھر بھی اس کے پاس اتنی پیسہ دولت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ اپنا علاج کرتا۔ نہ کوئی بہن کام آئی، نہ کوئی بھائی کام آیا، بس ہمدردی کرتے رہے سب۔ آخر میں کیا ہوا، اس کی بیوی جو تھی بیچاری، ایک عام سی لڑکی تھی بیچاری، اپنے بچوں سمیت شہر چلی گئی اور شہر جا کے محنت کر کے کمایا، شوہر کا علاج کرایا۔ ہسپتالوں میں اکیلی جاتی تھی، سب سے باتیں کرتی تھی، طے کرتی تھی کہ اب آج اس کو کیا دوائی ملے گی، میرے شوہر کو کیا ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اس کے شوہر کو کینسر ہو گیا اور بچنے کی امید نہیں ہے۔ بیچاری نے حتی الامکان کوشش کر دی کہ اس کا شوہر بچ جائے، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس کا شوہر نہیں بچ پایا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بہت مشکل سے اس نے بیچاری نے گزارا کیا۔ جب ایسی حال ڈاکٹروں نے جب منع کر دیا تھا کہ بھئی یہ 1 مہینے کا مہمان ہے اور اس سے، تو وہ واپس گاؤں آ گئی۔ اب گاؤں میں آئی تو آ کے رہنے لگی۔ ساس بہت سختی کرتی تھی کہ بھئی تمہاری وجہ سے میرا بیٹا بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، بچوں پہ روب اور ہر چیز پہ یہ ہونے لگا۔ پھر ایک دن اس کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس بیچاری پہ بہت سختیاں آنے لگیں۔ پھر بھی وہ جاتی تھی، کھیتوں میں جا کے کام کرتی اور پیسہ لے کے آتی اور سب کی مدد کرتی، گھر میں جو بھی تھا ساس کو دیتی، روٹی ووٹی جو پکتی وہ کھلاتی، کیونکہ اب وہ جاتی کہاں، اس کا اپنا تو کوئی ٹھکانہ تھا نہیں، یہی شوہر کا گھر تھا اور ساس کا اچھا خاصا گھر تھا، 2-3 دیور تھے، ایک جیٹھ تھا، تو اس طرح وہ گزر آتا۔ پھر ساس نے ایک دن بڑا ترس کھا کے اس کی شادی دیور سے کرا دی اور کہا کہ دیور اب کمائے گا، تم گھر بیٹھ جاؤ، اور دیور کما کے لائے گا تمہیں دے گا۔ دیور بھی گھر بیٹھ گیا، وہ کمایا، وہ ایک پیسہ نہیں کماتا تھا، اور الٹا بیوی جو سارا دن کھیتوں میں کام کر کے آتی تھی اس سے پیسے لے لیتا تھا اور مار پٹائی الگ کرتا تھا۔ ایک دن وہ سو رہی تھی تو اس کو اتنا مارا کہ تم نے دیر کیوں کر دی اٹھنے میں، تمہیں صبح اٹھنا چاہیے تھا، اٹھ کے جاتی اور کھیتوں میں کام کر کے پیسے لاتی۔ یہ سب دیکھ کے وہ بیچاری کا دل اتنا خراب ہوا، وہ چپ رہی، خاموشی سے گھر سے نکلی اپنے 4 بچے لے کے، اور خاموشی سے نکل گئی، کیونکہ روزانہ اس کی ساس مار کے ان کو دھکے دیتی تھی کہ نکلو اس گھر سے، نکلو اس گھر سے، جاؤ دفع ہو یہاں سے، میرے سر پہ عذاب بیٹھے ہوئے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ بیچاری گھر سے نکل جاتی تھی۔ اب گھر سے نکلی اور وہ اپنی ماں کے گھر چلی گئی اور ماں سے جا کے کہا کہ ماں تو میرا ساتھ دے، میرے ساتھ چل۔ اپنی ماں کو لے کے وہ واپس شہر میں آ گئی، اور شہر میں آ کے اس نے اپنے رشتہ داروں سے مدد لی تھوڑی بہت کہ مجھے کوئی ٹھکانہ دے دو رہنے کا، 1 دن کے لیے میں اپنا بندوبست کر لوں گی۔ اس نے جلدی سے بھاگ کے 1-2 نوکریاں ڈھونڈیں اور اپنے بچوں کو لے کے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بوڑھی ماں تھی، ضعیف تھی، لیکن وہ اپنا بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ اپنی کمائی لا کے اور گھر میں دینا شروع ہو گئی۔ اس کے بچے اچھے کھانے پینے لگے۔ اب اس کو ایک دن تو اس کو بہت ہی اچھا لگا، کیونکہ وہ جب تنخواہیں اس کے ہاتھ میں آئی تو وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ جو پیسے لاتی تھی لا کے سانس لے لیا کرتی تھی مار کے، یا پہلے کماتی تھی تو اس کی کمائی جو تھی وہ شوہر کی بیماری میں چلی جاتی تھی، تو اس کو کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ پیسہ بھی کوئی چیز ہے۔ جب وہ پہلی دفعہ اس کو ہزاروں روپے ملے تنخواہ کے، تو وہ اتنی خوش ہوئی، اس نے اپنے بچوں کو اپنی مرضی سے چیزیں کھلائیں اور اپنی مرضی سے یہ کیا۔ پھر مرضی سے اس نے 1 کمرے کا گھر لے لیا، اپنے رشتہ داروں کا شکریہ ادا کر کے وہ 1 کمرے کے گھر میں چلی گئی اور وہاں جا کے رہنا شروع ہو گئی اور بہت اچھے سے گزارا ہونے لگا۔ آخر میں اس کا جو دیور تھا اس کو پتہ چلا کہ بیوی بہت اچھا کما رہی ہے، کر رہی ہے، تو وہ اس کے پیچھے بھاگا شہر آ گیا۔ جب شہر آیا تو بچوں نے گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ اس کی چھوٹی 2-3 بیٹیاں تھیں، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، بولا ہمیں نہیں چاہیے تمہارے جیسا باپ، تم مت اندر آؤ ہمارے گھر کے، اور اس طرح کر کے اس کو گھر سے نکال دیا اور کنڈی لگا لی۔ اور جب شام کو ماں آئی تو ماں کو سارا قصہ سنایا کہ اماں دیکھو اس طرح وہ آیا تھا، یہ وہ، ہم نے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ ساس کو پتہ چلا پیسہ کما رہی ہے، ساس فون پہ فون کرے، آ جاؤ ہم تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اس نے فون سب بند کروا دیے رشتہ داروں کے، سب پتہ نہیں کرا، دور کہیں جا کے اس نے گھر بدل لیا، کہیں دور چلی گئی اور اپنا کمانے لگی اور اپنا کھانے لگی۔ آج وہ کہتی ہے کہ میری زندگی پرسکون ہے، میں 30-40 ہزار مہینے کے کما لیتی ہوں،
اس طرح کر کے باجیوں کے گھروں میں کام کر کے اور اپنی محنت کر کے، اور میں اپنے بچوں کو بہت اچھا سا پال رہی ہوں، پڑھا بھی رہی ہوں اسکولوں میں، اور میں ان کے گزر بسر بھی میرا اچھا ہو رہا ہے۔ ہم سکون کے کپڑے بھی پہنتے ہیں، ہم آرام سے رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میرا مشکل سے 10,000 کا گھر ہے، اور وہ میں کرایہ 10,000 کا دیتی ہوں اور سکون سے رہتی ہوں، اور مجھے کوئی بھی تنگ نہیں کرتا۔ کبھی میرا بھائی میرے ساتھ آ جاتا ہے تھوڑے دن رہنے، کبھی میری ماں میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اس طرح میرے آہستہ آہستہ کر کے اللہ یہ دکھ کے دن بھی نکال دے گا، اور میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، اور وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا رہی ہے۔ تو دیکھیے ایک عورت کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں اس کے سسرال والے۔ جب تک شوہر ہے اس کی عزت تھوڑی بہت تو کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی اتنی بھی نہیں کرتے، اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں دھکے مار کے۔ تو ایک عورت بیچاری کہاں جائے اور کیا کرے؟ وہ اتنی مجبور ہو جاتی ہے، اس کے پاس کرنے کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ کرے کیا۔ لیکن پھر بھی اس عورت نے اتنی ہمت کی اپنے بچوں کی خاطر اور اپنے پیر جمائے ہوئے۔ ہمیں ایسی عورتوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے، جہاں تک آپ کر سکتے ہو ان کے بچوں کی، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت دے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔